گزر رہا تھا، جو ہی اس نے سنا کہ ایک ولی کامل کی رحمت بھری آواز سن کر اس کے قدم تھم گئے، رک گیا وہ شخص، اور اس کے پاس 4 درہم تھے، وہ اس نے اس سائل کو پیش کر دیے، اس فقیر کو پیش کر دیے۔ حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بتاؤ کون کون سی 4 دعائیں کروانا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ میں غلام ہوں، غلامی سے آزاد کر دیا چاہوں، ایک یہ دعا فرما دیں۔ دوسری، مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے۔ تیسری، مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے۔ چوتھی، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی مغفرت ہو جائے۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی۔ غلام اپنے آقا کے پاس دیر سے پہنچا تو آقا نے سبب پوچھا کہ دیر سے کیوں آئے؟ اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آقا نے پوچھا کہ پہلی دعا کون سی تھی؟ غلام بولا حضور پہلی دعا یہ تھی کہ مجھے غلامی سے نجات مل جائے۔ آقا بے ساختہ بول اٹھا کہ جا، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ پوچھا دوسری دعا کون سی تھی؟ غلام کہنے لگا دوسری دعا یہ تھی کہ جو میں نے 4 درہم پیش کیے ہیں، اس کا مجھے اچھا نعم البدل مل جائے، اچھا بدلہ مل جائے۔ آقا نے اس سے کہا جاؤ، میں تمہیں 4000 درہم دیتا ہوں۔ 4 کے بدلے 4000۔ اللہ اللہ۔ پوچھا تیسری دعا کون سی تھی؟ عرض کی حضور تیسری دعا یہ تھی کہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو۔ وہ جو اس غلام کا آقا تھا استغفار پڑھنے لگا، توبہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ پوچھا چوتھی دعا کون سی تھی؟ تو غلام نے کہا چوتھی دعا یہ تھی کہ اس اجتماع پاک میں جس میں حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے، میرے آقا کو، منصور بن عمار کو اور اجتماع میں جتنے بھی شریک تھے سب کی بخشش ہو جائے، یہ دعا تھی۔ اب اس کا آقا کہنے لگا کہ چوتھی جو دعا ہے نا وہ میرے بس میں نہیں ہے، بخشش کا پروانہ تو رب العالمین کی طرف سے ملے گا۔ 3 کام میرے بس میں تھے، میں نے کر دیے۔ کہتے ہیں کہ وقت گزر گیا، دن پورا گزر گیا، جب شام کا وقت ہوا، رات ہوئی، یہ اس کا آقا سویا، خواب کے اندر آواز آئی، فرمایا کہ 3 کام تیرے بس میں تھے، تو نے کر دیے، میں ارحم الراحمین ہوں، میں تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور جتنے بھی بیان سننے والے تھے اس اجتماع پاک میں سب کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر۔ ولی کامل کی اس دعا کا اثر دیکھیں، انہوں نے جو دعا دی نا اس دعا کا اثر دیکھیں۔ قربان جائیے، رائے خدا میں مال خرچ کرنے سے کیسی کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس غلام نے صرف 4 درہم صدقہ کیے، صرف 4 درہم، اللہ پاک نے اسے اس کے آقا کے ذریعے 4 درہم کے بدلے میں 4000 درہم عطا فرمائے، 4000 درہم عطا فرمائے۔ اس غلام کو غلامی سے آزادی ملی، اللہ پاک نے اس کو 4 درہم کی برکت سے غلام اور اس کے آقا سمیت کئی لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ کتنا صدقہ کیا؟ 4 درہم۔ انعام کتنے بڑے بڑے مل گئے، غلامی سے آزادی بھی مل گئی، 4 کے بدلے میں 4000 درہم بھی مل گئے، اور توبہ کی توفیق بھی مل گئی، اور بخشش کا پروانہ بھی مل گیا۔ پتہ چلا کہ ولی کامل کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر کتنا مقبول ہوتے ہیں، کتنا مقبول ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی پتہ چلے کہ فلاں بزرگ نے اس بارے میں دعا کی ہے تو اس کام کو کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے مظہر ہوتے ہیں۔